دوستو ارطغرل غازی ڈرامے نے بہت سارے لوگوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دیں۔ یہ صرف ایک سیریز نہیں ہے بلکہ ایک ایسا خنجر ہے جس نے مغربی میڈیا فحاشی اور بے حیائی کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ نہ صرف بے حیائی کو بلکہ بے حیائی پھیلانے والوں کا بھی وہ حال کیا کہ وہ سوائے اس سے نفرت کرنے کے اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ دوستو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ آخر پاکستان میں کیوں نہیں اسلامی سیریز آج تک بن سکی اور نہ ہی آئندہ بن پائیں گی۔ آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کیونکہ نہ صرف ارطغرل غازی سیریز سے نفرت کرنے والے بلکہ دیگر اسلامی سیریز سے نفرت کرنے والے آج آپ کے سامنے ہوں گے۔ تو دوستو ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ٹرکش ڈرامہ ارطغرل غازی نے پاکستان میں وہ کامیابی حاصل کی جو شاید ہی کوئی سیریز یا ڈرامہ اتنے کم ٹائم میں اتنی کامیابی حاصل کر پاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو۔ جی ہاں دوستو، پاکستان نے اس سیریز کو اپنے نیشنل ٹیلی ویژن پر آفیشلی اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا، جس کی وجہ سے یہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بے حد مقبول ہوا۔ دوستو اس کی بے حد مقبولیت سے نہ صرف انڈین اداکاروں کو بڑا جھٹکا لگا بلکہ پاکستانی کچھ اداکاروں کو بھی ایک کے بعد ایک جھٹکے لگے، جن کو انہوں نے نفرت بھرے انداز میں کئی بار ظاہر کیا، اور اسی وجہ سے کچھ پاکستانی نام نہاد اداکار ارطغرل غازی سیریز اور اس سیریز کے اداکاروں کو برا بھلا کہنے لگے۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سیریز تاریخ اور اسلام پر بنی وہ سیریز ہے جس کی کہانی سے زیادہ تر مسلم ناواقف تھے۔ مسلم طرز پر بنایا جانے والا یہ ڈرامہ نہ صرف مسلم ممالک میں بے حد مقبول ہوا بلکہ یورپ کے ان ملکوں میں بھی بے حد مقبول ہوا جن میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، کیونکہ دوستو مسلمانوں کا جو چہرہ آج تک ہالی ووڈ دکھاتا آیا ہے وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، اور اصل مسلمان اور ایک بہترین حکمران کی مثال اس سیریز کے ذریعے لوگوں تک پہنچی، اور اس کے بدلے میں کئی غیر مسلمز ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور دوستو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس سیریز کو نیٹ فلکس پر بین کرنے کی بھی بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ سیریز یورپ میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سیریز بن چکی تھی، تو چونکہ وہ غیر مسلمز ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرز کے اسلامی سیریز یہاں پر لوگ دیکھیں اور اسلام کو کہیں یہ سمجھنا شروع نہ کر دیں، تو انہوں نے اس ڈر سے اس سیریز کو ہی ریموو کر دیا نیٹ فلکس سے۔ لیکن دوستو حیران کن طور پر جہاں باقی اسلامی ملکوں یعنی چیچنیا، گلف کنٹریز اور حتیٰ کہ بھارت میں بھی اس کو اتنی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، وہیں پر پاکستان کی ابھی بھی کچھ ایسے اداکار موجود ہیں جو ابھی تک بھی اس سیریز کو عجیب و غریب وجوہات کی بنا پر برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ایک اسلامی ملک ہے اور ارطغرل غازی سیریز ایک اسلامی سیریز ہے۔ دوستو ان سب پر بھی بات کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ارطغرل غازی سیریز کے کچھ ایسے اداکاروں کی بات کر لیں جنہوں نے صرف اس لیے کہ یہ ایک اسلامی سیریز ہے انہوں نے اپنا دن رات ایک کیا۔ دوستو اس سیریز کو کامیاب کرنے میں اس میں کام کرنے والے اداکاروں کی محنت بھی شامل ہے، جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے اس سیریز کو چار چاند لگا دیے۔ اس سیریز کے مرکزی کردار اینگن الطان یعنی ارطغرل غازی سے جب پوچھا گیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے یہ سیریز بھی باقی ڈراموں کی طرح پیسوں کے لیے ہی کرنی تھی، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی تاریخ پڑھ کر ہمارے اندر وہ جنون آ گیا کہ ہم نے اس سیریز کے لیے اپنے دن رات ایک کر دیے۔ دوستو حیرت ہے کہ پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کے غلیظ قسم کے نعرے تو لگ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایسے گھٹیا ڈرامے تو بن سکتے ہیں جس میں کبھی سسر اپنی بہو پر نظر رکھی ہوئی ہے اور کبھی ایلومیناتی کے ایجنڈوں پر کام ہو رہا ہے، لیکن اس ملک میں ارطغرل غازی جیسی اسلامی سیریز نہیں چل سکتی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ باقاعدہ اس سیریز کے خلاف ایک مہم شروع کر دی گئی ہے۔ جیسے اگر یاسر حسین کی بات کریں تو یاسر حسین نے نہ صرف اس سیریز کو برا بھلا کہا بلکہ اس کے اداکاروں اور بالخصوص اینگن الطان کے بارے میں بہت ہی برے الفاظ کہے۔ اسی طرح دوستو شان نے شروع میں ارطغرل غازی ڈرامہ میں ارطغرل کے وضو کرنے اور نماز پڑھنے تک کو بھی غلط کہا تھا، اور حال ہی میں پاکستانی اداکارہ عفت عمر جو کہ نعمان اعجاز کے شو میں انٹرویو دے رہی تھیں، تو جب نعمان اعجاز نے ان سے ارطغرل غازی سیریز کے حوالے سے بات کی تو دوستو آپ حیران ہو جائیں گے عفت عمر کے اس بہانے سے۔
یعنی عفت عمر کا کہنا تھا کہ یہ تو ترکی کا کلچر ہے، ارطغرل غازی ہو یا صلاح الدین ایوبی، ہمیں اپنا کلچر پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ارطغرل غازی یا صلاح الدین ایوبی کوئی کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے بہترین جنگجو حکمران تھے، جو کہ ایک مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اور ارطغرل غازی کوئی کلچرل سیریز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی سیریز ہے جو کہ ترکی کے کلچر کو نہیں بلکہ اسلام کو اور تاریخ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اور رہی بات صلاح الدین ایوبی کی، تو وہ ایک مسلم ہیرو ہیں، یعنی دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ ان سب کے ہیرو ہیں، کیونکہ وہ ایسے جنگجو حکمران تھے جنہوں نے اس بیت المقدس کو فتح کیا تھا جو کہ ان کے بعد آج تک مقبوضہ ہے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی راہ تک رہی ہے۔ اور رہی بات کہ ہمیں اپنا کلچر پروموٹ کرنا چاہیے، تو آج تک ہم وہی تو کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے کچھ ہی ایسے ڈرامے ہیں جو کہ واقعی میں اچھی کہانیوں پر مشتمل ہیں، نہیں تو زیادہ تر تو ایسے ڈرامے ہیں جن کو انسان اپنی فیملی تک کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن دوستو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی وہ یہ کہ ارطغرل غازی سیریز جس نے باقی سب کی دکانیں بند کر دی ہیں، ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی چل پڑا تو پھر تو لبرل اداکاروں کی مکمل دکان بند ہو جائے گی۔ یعنی ایسے اسلامی شاہکار ڈرامے ان تمام سیریز کو ڈھیر کرنے کے لیے کافی ہیں جو کہ فحاشی اور بےہودگی پھیلا رہی ہیں اور ہم کو دن بدن دین سے دور کیے جا رہی ہیں۔ دوستو آپ کی کیا رائے ہے اس سارے میٹر میں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔